بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور سورہ رعد کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ مطالعہ آگے بڑھاتے سورہ رعد کی آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ آپ سے رحمت سے پہلے جلد عذاب مانگتے ہیں، کہتے تھے لا کے دکھا دو عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے قبل عبرتناک سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود لوگوں کے لیے مغفرت فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، وہی فرمائشی موضوع والی بات، یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ تو اے نبی علیہ السلام ڈرانے والے ہیں مراد عذاب سے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا ہے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا رہنمائی کے لیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور جو رحم میں یوٹرس اور جو رحم میں سکڑتا اور بڑھتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ کے نزدیک ہر شے ایک اندازے کے ساتھ ہے، اندازے سے مراد ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ طے کر رکھا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، سب سے بڑا بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کہے اور جو اس کو پکار کر کہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ لہ معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس اللہ کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، اشارہ فرشتوں کی طرف، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بندوں کے اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، بندوں کی جانوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عمدہ حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ جب کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل لیں۔ اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، عام طور پر قوموں کے عروج کا فلسفہ یا زوال کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک نکتہ ہے، اگر یہ قوم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق ثابت کرے تو اللہ تعالیٰ نعمت واپس نہیں لیتا، اچھے اعمال پر کاربند رہے تو اللہ تعالیٰ نعمت نہیں واپس لیتا، لیکن جب وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتی اور اچھے اعمال کے بجائے بدعمالی کی طرف چلی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی تکلیف کا ارادہ فرما لے تو پھر اس کے ٹلنے کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ عذاب دینا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہ اللہ جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے ڈرانے کو اور امید دلانے کو، ڈر کس بات کا بجلی گر گئی تو ہلاکت نہ ہو جائے، اور امید کس بات کی بارش برسے گی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ اٹھاتا ہے بوجھل بادل جن میں ٹنوں پانی ہوتا، پھر وہ برستے ہیں آگے چل کر۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس اللہ کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بادلوں کی گرج کا معاملہ بہت زوردار معاملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی تسبیح کا معاملہ کرتی ہے گرج، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی اللہ کو پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ اس اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ،
اور وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے اور وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں. جیسے یہ ممکن نہیں کہ تم پانی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ پانی تمہارے منہ میں جائے، اسی طرح یہ جھوٹے معبود جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام ان اشیاء کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ناظرین کرام یہ آیت سجدہ ہے. قل من رب السماوات والارض، اے نبی پوچھئے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ. یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ کہیں گے تو پھر توحید پر آنا پڑے گا، اس کے لیے آنے کو تیار نہیں مشرک. تو آپ جواب دیجئے قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی رب ہے. قل افاتخذتم من دونہ، آپ فرمائیے کیا تم نے کیا تم اس اللہ کے سوا بناتے ہو اولیاء حمایتی کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جانوں کے لیے اختیار نہیں رکھتے نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اجالا اور اندھیرے برابر ہو جائیں گے؟ امپاسبل. تو گمراہی اور ہدایت بھی برابر نہیں، کفر والے اور حق والے برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابه الخلق علیہم، کیا وہ اللہ کے لیے جو شریک بناتے ہیں ان شریکوں نے مخلوق پیدا کی ہے اس اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کہ پیدائش ان پر مشتبہ ہو چکی ہو؟ قل اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا. یہ جھوٹے معبود تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے میں جو پیدا کیا گیا بنایا گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اللہ یکتا ہے غالب ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں حق و باطل کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. بہت عمدگی کے ساتھ ایک مثال حق و باطل کے تعلق سے آ رہی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا تو ندی نالے اپنے اپنے انداز سے بہہ اٹھے، ان میں پانی جاری ہو گیا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھا لایا نالا بہتا ہوا پھولے ہوئے جھاگ کو. برساتی نالے وہ مراد، نالے میں پانی جاری ہے، پانی چل رہا ہے، اوپر جھاگ نظر آتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو آگ میں وہ تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا اور اسباب اور سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی اس جیسا جھاگ یعنی میل ہوتا ہے. دو باتیں آئیں، پانی بہ رہا ہے، اوپر جھاگ، اور آگ میں دھاتوں کو ڈالا جاتا ہے، سونے چاندی وغیرہ، اس میں سے کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، وہ کھوٹ جو میل ہے وہ اوپر نظر آتا ہے اور اصل نیچے رہ جاتا ہے. تو جھاگ ہے اصل نہیں مگر نظر وہ آتا ہے، کھوٹ میل ہے زیور کی وہ اصل نہیں مگر وہ نظر آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان فرماتا ہے. یہ مثالیں حق و باطل کی ہیں. کیسے بھلا؟ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے، سوکھ کر مطلب اڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، معاف کیجیے گا، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی شے ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. جھاگ اڑ جاتا ہے، پانی رہ جاتا ہے. کھوٹ جو جھاگ ہے زیور کا دھات کا وہ کھوٹ اڑ جاتی ہے، اصل دھات رہ جاتی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ باطل وہ غالب دکھائی دیتا ہے، ظالم و جابروں کا جبر نظر آتا ہے، حق کہیں دبا ہوا مٹا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہونا ہے کہ جھاگ اٹھ جائے گا، اڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور حق ہی کو ثبات ہے، باطل کو ثبات نہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، باطل کی کوئی سالڈ بنیاد نہیں ہوتی. ہاں حق و باطل کے معرکے کے دوران میں حق والوں کو اپنا حق پر ہونا اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. جب حق والے جان و مال لگانے کھپانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے. اسی طرح جان لیجئے اللہ کی عطا کردہ وحی کی تعلیم ہی وہ نفع والی ہے اور وہی اصل میں باقی رہ جانے والی، اسی میں انسانیت کی خیر ہے. باقی انسانوں کے فلسفے، انسانی عقل نے جو کچھ تراشا اس میں خیر نہیں ہے. وہ
وہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں سے حق کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کیونکہ انسانی عقل کی تراشی ہوئی باتیں جو فلسفیانہ سطح پر پریزنٹ کی جاتی ہیں تو ان کے نقصانات بھی سامنے آ چکے۔ اصل شے وہ وحی کی تعلیم ہے اور وحی پر مبنی نظام ہے جو پائیدار بنیادوں پر انسانوں کو نفع دینے والی شے۔ اللہ تعالیٰ میں حق پر استقامت عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا اگر جو کچھ زمین میں ہے سب ان کا ہو جائے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو جائے کہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں تو بالکل وہ نہیں دے سکیں گے، تب بھی بچاؤ عذاب سے ممکن نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ بالکل نہیں۔ ایک حق دیکھنے والا اور ایک حق سے منہ پھیرنے والا، اندھا بنا رہنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری صفات بیان فرمائی، پیچھے حق و باطل کے مارکے کا ذکر آیا تو اب حق والوں کی صفات آ رہی، اللہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور پھر باطل والوں کی صفات کا ذکر آئے گا، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق والوں کی صفات، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ کہ جو اللہ کے عہد کو، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پختہ قول و قرار توڑتے نہیں، اللہ سے جو وعدہ کر لیا پکا اس پر عمل کرتے ہیں۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پوری زندگی کی پاسداری اس وعدے کی۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں اسے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، کل کی پیشی کا خیال رہتا ہے، جہنم کی آگ کے خوف سے روتے ہیں، ڈرتے ہیں کل کے حساب سے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا کی خوشی کے لیے صبر کیا، پوری زندگی کا صبر، حق پر ڈٹے رہنے کے لیے، مشقتیں جھیلنے کے لیے، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا رزق میں سے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر انہوں نے خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی کے ذریعے برائی کا جواب دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، نیکی سے برائی کا جواب دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ان کے حسین انجام کا بیان، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوئے، ایمان اور نیکی پر ہونا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پس خوب ہے آخرت کا گھر۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت۔ اور بندہ مومن کی پوری زندگی صبر، مشقتیں جھیلنا، اللہ کی اطاعت میں مشقتیں ہیں جھیلو، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، تکالیف آ جائیں اس پر بھی صبر ہے، دین کی دعوت کے کام کے درمیان بھی مشقتیں، صبر، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے درمیان مشقتیں ہیں جھیلو، برداشت کرو، یہ صبر ہی صبر، اور اس صبر پر جنت کا اعلان۔ فنعم عقبی الدار، پس خوب ہے آخرت کا گھر۔ اس کے برعکس جو باطل کا ساتھ دینے والے ہیں، باطل پرست ہیں، اب ان کی صفات کا بیان۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں، نافرمانی میں لگ گئے، اللہ کو رب مانا مگر نافرمانی پر اڑ گئے۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں اس سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، مخلوق کا حق پامال کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد مچا
چاہتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ زیادہ کس کو دینا کم کس کو دینا اس کی حکمت، زیادہ دیا وہ بھی امتحان، کم دیا وہ بھی امتحان، وہی بہتر جانتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، دنیا پرستوں کا ذکر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر سی دولت ہے، حقیر سی متاع ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، وہی فرمائشی موعظے والی بات۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جو رجوع کرنے والا ہو۔ طلب و تڑپ بندے میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کون ہے طلب تڑپ کرنے والے؟ فرمایا من اناب الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی میسر آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس نہ ہو اس کی زندگی پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آج ٹینشن، فرسٹریشن اور ہائپر ٹینشن اور دس اینڈ دیٹ، اور پھر خودکشیاں اور زندگی اجیرن، مال بھی ہے دولت بھی ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ذکر الہی یہ ہمارے دل کے اطمینان کا باعث ہے۔ روح کا ابورڈ، روح کا مسکن دل ہے، یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی یاد سے اس کی آبیاری ہے، اللہ کے ذکر سے اس کی قوت اور تقویت ہے۔ جتنا ذکر الہی، اس میں نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور خود اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا بھی، اس کی طرف متوجہ رہنا بھی ہے۔ یہ ذکر الہی اس روح کو اطمینان دیتا ہے تو دل اطمینان پاتا ہے اور ایک بندے کو اضطراب سے نجات مل جاتی ہے، ٹینشن فری لائف ہو جاتی ہے اور اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مفسرین نے لکھی ہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ جب سولی بھی اگر ایک بندے مومن کو دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ استقامت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اور آج دنیا بیچاری خودکشیاں بھی کر رہی ہے، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹینشن ہی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت کچھ مس کر رہے ہیں ہم اپنی روح کو فراموش کر کے۔ تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبہ ہے۔ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے اور طوبہ کا ترجمہ خوشحالی کا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے اسی طرح ہم نے آپ کو اے نبی علیہ السلام اس امت میں بھیجا، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بھی امتیں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ جو ہم نے آپ پر وحی کیا آپ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ رحمان کے منکر ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیجئے وہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع کا معاملہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر قرآن کریم ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے یا اس سے زمین پھٹ جاتی یا اس سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے تب بھی مان کر نہ دیتے۔ یہ مشرکین بار بار کہتے ہیں یہ کر کے دکھا دیں، انہوں نے ضد اور اکڑ اختیار جب کر لی ہے اب یہ مان کر نہیں دیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا اختیار ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مومنوں کو اس بات سے اطمینان نہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، مگر جبراً ہدایت کا معاملہ نہیں، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ موضوع بھی بار بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت اترے گی، عذاب تو آئے گا۔ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی کسی وقت بھی عذاب تم پر اللہ تعالیٰ کا آ سکتا ہے،
کن کو تنبیہ کی جا رہی؟ جو اکڑ پر اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں ضد پر. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. اور یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ فرماتا ہے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کی پکڑ کی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس میرا بدلہ، میرا عذاب کیسا تھا دیکھ لو. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بس کیا وہ جو یعنی اللہ جو ہر ایک کے اعمال کا نگراں ہے، وہ ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ غور و فکر کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان لوگوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ کے شریک. قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرمائیں کہ نام تو لو. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ، یا تم اللہ تعالیٰ کو وہ بتاتے ہو جو پوری زمین میں اس کے علم میں نہیں، یا محض تم ظاہری اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہو؟ کوئی دلیل تمہارے پاس شرکی نہیں ہے. بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے فریب مزین کر دیے گئے اور وہ راہ ہدایت سے روک دیے گئے. یہ ساری سازشیں جو حق کے خلاف کر رہے ہیں مزین کر دیا گیا، اسی گمراہی میں لگ گئے، اسی مخالفت میں لگ گئے اور ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب یقیناً نہایت تکلیف دہ ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کی کیفیت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل ہمیشہ کے لیے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے. تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ ہے انجام متقین کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام ہے جہنم. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. نیک لوگ، اچھے لوگ جو حق کے متلاشی تھے، یہود و نصارہ میں سے ایمان لائے، ان کا ذکر. اور بعض گروہ اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرنے والے یہود و نصارہ. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ اور لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن حکیم کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اگر اے مخاطب تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس علم میں سے آ گیا، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. حق آ گیا، اسی پر اس کو مانو اور اس پر جمے رہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے اور ہم نے ان کو عطا فرمائی بیویاں اور اولاد. انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا گیا اور انہوں نے انسانوں کے درمیان زندگی بسر کی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا اختیار نہیں ہوا کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے، وہی عطا ہوتی ہے، معجزہ نشانی وہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، سب کچھ فیصلے اس کے یہاں لکھے ہوئے موجود ہیں. ہاں تقدیر کے بعض معاملات ہیں جو اللہ کے علم کے مطابق ہیں، جن میں کچھ رکھا جانا مٹایا جانا ممکن ہے. احادیث سے واضح ہے گناہ کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اینڈ سو آن. اس میں مزید تفصیلات تفاصیل میں دیکھیے گا. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو اٹھا لیں اپنی طرف، تو بے شک آپ کے ذمے اے نبی علیہ السلام پیغام کا پہنچانا ہے. وعلينا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے. مکے والے انکار کر رہے ہیں، اطراف کے علاقوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کل بالآخر مکہ کی فتح بھی ہوگی. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالی حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو پیچھے
ڈالنے والا نہیں، ٹال نہیں سکتا اللہ کے حکم کو، فیصلے کو کوئی بھی۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے چالیں چلیں تو تمام کی تمام تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، سازش سب کی ناکام، تدبیر اللہ کی وہی اصل ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر کوئی، ہر شخص۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے، انجام سامنے آنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، معاذ اللہ۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اہل کتاب بھی جانتے وہی آتی رہی اور ابھی آخر رسول ان کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ رات کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ ہم مکمل کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا ہم بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں کو، ہمارے علاقوں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے ملکوں کو، سارے عالم اسلام کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔